السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم عذاب قبر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال تھا کہ عذاب قبر کے بارے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ امام داؤد علیہ رحمہ جو ہیں عذاب قبر کے حوالے سے بہت ساری احادیث لے کر آئے ہیں، آپ سنن کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ان احادیث کا جو ایک مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک روایت ان کی آئی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنو نجار کے ایک نخلستان میں سے گزر رہے تھے کہ وہاں پہ آپ نے کچھ آوازیں سنی جو کہ صحابہ کرام نے نہیں سنی، تو آپ وہاں سے گھبرائے تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہ یہاں پہ قبریں ہیں، اور یہ پوچھا کب کی ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ عہد جاہلیت کے لوگ ہیں جو مر گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ ان کے عذاب کے حوالے سے بات کہی، اور پھر بتایا کہ جب آدمی کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس وقت جو ہے اس کے بعد جب وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں اس آدمی کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے بٹھا کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ اور اس طرح سے وہ جو نیک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا جو ہے وہ رب ہے اور میرا دین جو ہے اسلام ہے، اور جب وہ یہ دو سوالوں کے جواب دے لیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے حوالے سے ان کو سامنے ان کی شبیہ جو ہے یا ان کی ذات مقدسہ کو سامنے کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو شخص آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس پر وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس آدمی کو ایک جہنم کے جو دروازے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے جہنم کا یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق چلا کے اور اس کے اوپر عمل کر کے اس سے اپنی نجات حاصل کر لی، اور پھر اس کے اوپر جنت کی جو ہے وہ گھر اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جنت کی کھڑکی جو ہے کھول دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قبر جو ہے تا حد نکاح جو ہے کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کو خوشبو جو ہے اس طرح اس کو معطر کر دیتی ہے جو آدمی جس کا گمان نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت وہ شخص کہتا ہے فرشتوں سے کہ مجھے جانے دو، میں جا کے اپنے گھر والوں کو خبر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہے۔ اس کے برعکس نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں ایک ایسے آدمی کے پاس جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کی، مخالفت میں زندگی گزاری یا کفر پہ زندگی گزاری، تو اس سے جب یہی سوال کیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، اور اس وقت دین کے بارے میں بھی یہی بات کرتا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے میں بھی ان کے بارے میں وہی کچھ کہا کر جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کو وہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو جنت کا حصہ دکھایا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو اچھے عمل کرتا اور ایمان لاتا تو تجھے یہ جگہ ملتی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو جہنم والی جگہ پہ اس کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور فرشتے جو ہیں اس کے اوپر مسلط ایک ہوتا ہے جو اس کو لوہے کے گرز سے مارتا ہے، اور جہنم کی بدبو سے اور جہنم کی وہ جو آگ ہے اس کی وجہ سے وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس سے مدغم ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنائے، اور کفر کی حالت سے بچنے والا ہمیں بنائے، اور تاکہ ہم قبر کی زندگی جو ہے وہ جو ہمارے اوپر ایک عالم برزخ ہے اس کو ایک وقت تک ہمارے پاس قیامت سے پہلے تک رہنا ہے دوبارہ اٹھنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس لمبی زندگی میں اس اذیت ناک عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری جو زندگیاں کے لیے آسان ہو سکے۔ آمین۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔